مقدمے کو سامنے لانے کے لیے، اس پہ تکرار کرنے کے لیے لائی جاتی ہے. تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پچھلے جو سیلاب، آخری سیلاب جو 2022 کا آیا ہے، اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ ملک کی 9% جی ڈی پی کے برابر تھے. ایک سیلاب پچھلے 2010 کے بعد 4 آ چکے ہیں، 5 آ چکے ہیں، ابھی یہ جو ایک گزرا ہے جس کی ابھی اسیسمنٹ ہو رہی ہے. لیکن 2022 کے سیلاب کے جو نقصانات تھے وہ 9% جی ڈی پی سے زیادہ تھے، جس میں 4.5% ڈائریکٹ، یعنی 2-3% ہماری جی ڈی پی بڑھتی ہے، اور 4.5% جی ڈی پی کے ڈائریکٹ نقصان اور 4.5% جی ڈی پی کا انڈائریکٹ نقصان. 9% جی ڈی پی کا نقصان ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں بھائی یہ سیاست ہے یا نہیں ہے؟ اور 4500 اگر آپ ایگزیکٹلی پوچھنا چاہیں تو 4570 لوگ مر چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں پچھلے 3 سے 4 سیلابوں میں. ارے بھائی اتنے لوگ تو جنگوں میں نہیں مرتے. آپ یہ پچھلی 3-4 جو بھی اسکرمشز، جو بھی جنگیں ہوئی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. تو سیلاب میں جو 4600 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ انہیں شہید مانتے ہیں؟ اگر قدرتی آفت کے سامنے کوئی ہلاک ہوتا ہے، اللہ کو پیارا ہوتا ہے، تو کیا آپ اسے شہید مانتے ہیں؟ تو پھر میں آپ کے سامنے مقدمہ رکھتا ہوں کہ اس ملک کی سیاست، ان 4570 لوگ جو لقمہ اجل ہوئے، جنہیں میں شہید مانتا ہوں، یہ اس ملک کی سیاست کا محور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کی جنگیں ہوتی ہیں، دہشت گردی کا بھی ہم مقابلہ کرتے ہیں، کتنے لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں، کتنے لوگ در بدر ہوتے ہیں، در بدر. 40 ملین لوگ، 4 کروڑ لوگ ان 4 سیلابوں میں در بدر ہو چکے ہیں. ان کے گھر لٹ گئے، ان کے گاؤں لٹ گئے، ان کے ولیجز لٹ گئے. اور وہ ایک بچے کی تصویر میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا، جو بلوچستان میں ایک ہل ٹورنٹ کے بعد ایسے بے یار و مددگار اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں صرف خوف تھا کہ 8 سال کی محنت کے بعد جو کچا مکان باپ نے بنایا تھا وہ بہہ گیا، اور چند چادر، ڈنڈے اور چادر، اڑتی ہوئی چادر کے کچھ وہ ایک لگا ہوا تھا، اور وہ بچہ ایسے دیکھ رہا تھا باپ کی طرف کہ اب اس طرح کے 40 ملین لوگ ہیں. اور اگر آپ آبادی کے تناسب سے دیکھیں تو اس میں سے 50% جو ہیں وہ بچے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ 2 کروڑ بچے یا 2 کروڑ مائیں جو ڈسپلیس ہو جاتے ہیں، وہ 18,000 لوگ جو ڈسیبل ہو گئے، جو انجر ہوئے، یہ سیاست نہیں ہے. تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کچھ سیاسی تقریر نہیں کر رہے، تو میں نے کہا کہ بھائی میں آج سیاسی تقریر کروں گا. تو یہ ہے بھائی میری سیاسی تقریر. اور میں سمجھتا ہوں کہ مقدمہ سیاست کا یہی ہونا چاہیے، اس کا محور غریب آدمی ہونا چاہیے. یہ اسموک فلڈ رومز میں بیٹھے ہوئے ہماری طرح کے لوگ، اس نے یہ کہہ دیا، آپ کا کیا خیال ہے، اس نے یہ کر دیا، اس کا کیا خیال ہے، یہاں پہ بیٹھا آدمی کتنی دیر رہے گا، یہ بھی اچھی سیاست ہے، مگر صرف یہ وزیر موسمیاتی تبدیلی میں وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک اور چیئرمین این ڈی اے میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سیلاب میں جاری نقصانات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا سیلابوں کی وجہ سے 40 ملین لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور سیاست کا مقصد عوام کی خدمت ہے. مصدق ملک نے مزید
کہا ہے کہ 2022 کے سیلاب کے نقصانات جی ڈی پی کے 9% سے زیادہ تھے. گزشتہ 3 سے 4 سیلابوں میں 4570 لوگ مر چکے ہیں. یہ انبات اس ملک کی سیاست کا محور ہونا چاہیے یا نہیں؟ ماحولیاتی تبدیلی کے وفاقی وزیر مصدق ملک اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مقدمہ دائر کر کے آپ کے حوالے آج کر رہا ہوں، کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی جب میں پیٹرولیم میں تھا تو آپ نے مجھے آنےسٹ رکھا، اور بہت سی جگہیں جہاں پہ لیڈ کیپچر آ رہا تھا جب میں نے اس کو لڑنے کی کوشش کی تو آپ نے مشکل سوال پوچھ کے میرے لیے راستے کھولے. اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں، آپ مشکل سوالات پوچھتے رہیں، اس سے پولیٹیکل پریشر بلڈ ہوتا رہے، اور اس پولیٹیکل پریشر کی آڑ میں وہ جو مشکل فیصلے ہیں، جو سخت فیصلے ہیں، جو عوامی خدمت کے فیصلے ہیں، وہ میں کر پاؤں. تو آپ اور آپ کے ذریعے عوام کے سامنے میں یہ تمام نمبرز رکھ رہا ہوں. 1 سے 9% جی ڈی پی اڑ گئی، مختلف جگہوں پہ کہیں 5% اڑ گئی، 6% اڑ گئی، کہیں 9% اڑ گئی. 3-4% پہ جی ڈی پی بڑھتی ہے، 9% جی ڈی پی اڑ جاتی ہے. اور یہ جو 5000 لوگ یا جن کو 4800 لوگ جو لقمہ اجل ہو گئے، جو کسی چھوٹی جنگ سے زیادہ لوگ ہیں، ان کی شہادت، اور وہ جو 4 کروڑ لوگ ڈسپلیس ہوئے یا 18,000 لوگ جو زخمی ہو گئے، ان کی عیادت، اور ان کے لیے چھت، اور ان کے لیے خوراک، اور ان کے لیے میڈیسن، ہیلتھ کیئر، یہ تمام ہیں مقدمات جو میں آج سیاسی طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج صبح پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں کچھ فیصلے